السلام علیکم۔ میرے بہت سارے اعمال جنات کی حاضری اور جنات کی تسخیر کے اوپر مبنی ہیں۔ بہت سارے لوگ جو میرے چینل کے اوپر جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے میں جنات کے متعلق روزانہ یا بہت سارے عمل شائع کر چکا ہوں۔ آج کا ہمارا عمل بھی کچھ اسی طرح سے ہے، جنات سے دولت لینے کا عمل۔ دیکھیں، سب سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یا کرتے وقت اس میں محنت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی روزگار کے لیے نکلتے ہیں تو وہ روزگار کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، تبھی روزگار ملتا ہے۔ کام ہے، ڈھونڈو گے ملے گا، آپ کریں گے اس سے پیسہ ملے گا۔ روحانیات سے تعلق رکھنا بھی ایسا ہی ہے۔ روحانیات خود آپ کو کوئی پیسہ نہیں دیتی، آپ اس سے پیسہ نکلوانے کے طریقے معلوم کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اب ایک مثال ہے، میں آپ کو جنات کی تسخیر سے دولت نکلوانے کا عمل بتا رہا ہوں۔ جنات خود کبھی بھی دولت نہیں دیتا، اس سے آپ کوئی بھی جگہ ہو جہاں پر آپ جائیں وہاں پر آپ اس کی جو پڑھائی ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو جنات یہ ضرور بتا دیتے ہیں یہاں پر خزانہ ہے، یہاں پر پیسہ ہے، یہاں پر اس طرح کریں گے تو دولت ملے گی۔ وہ خود آپ کو کوئی بیگ کوئی چیز ایسی نہیں دیں گے۔ دیکھیں، بہت سارے کیس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا کے ولی جو ہیں وہ انسان کی غائبی مدد کر جاتے ہیں، گھر میں پیسہ دولت رکھ جاتے ہیں، لیکن وہ جنات نہیں ہوتے، وہ اللہ کی طرف سے ایک وسیلہ بنتا ہے، مدد ملتی ہے انسان کے لیے جو یہ ہوتا ہے۔ بہرحال ہر کام کو کرنے کے لیے انسان کی اپنی کوشش، اپنی جد و جہد بہت ضروری ہے۔ جب آپ جد و جہد اور کوشش کریں گے تو کامیاب آپ تبھی ہوتے ہیں۔ آج کا عمل بھی ہمارا کچھ اسی طرح سے ہے، میں آپ کو جیسے بتاؤں وہ ویسے آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جنات کی تسخیر بھی کر سکیں گے اور اس سے دولت، خزانہ، ہر طرح کی غائبی مدد، دست غائب کا اس سے بہترین عمل اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کے ہمارے عمل کا جو طریقہ کار ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کالے لباس آپ نے جو ہے وہ پہن لینا ہے۔ اس عمل کے وقت پہلے آپ نے اپنے گھر میں یہ عمل کرنا ہے، کالا لباس پہن کر، اور قمر قرآن مشتری ایک وقت ہوتا ہے جب یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ جنتری وغیرہ لیتے ہیں، بہت ساری جنتریاں جو ہیں وہ مارکیٹ میں ملتی ہیں، آپ ان میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو قمر قرآن مشتری جو ٹائم ہے وہ پتہ چل جائے گا کب کب مہینے میں آتا ہے۔ اس کی سعادیت میں آپ جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ قمر قرآن مشتری کب آتا ہے، یہ کب ہوتا ہے، تو آپ چاند کی شروع میں جو 3 یا 2 جمعراتیں آئیں، جیسے کہ اب کوئی بھی چاند جو ہے نیا چڑھنا ہے، اس کی پہلی جمعرات یا دوسری جمعرات کو یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ جمعے والے جو جمعے کی رات ہوتی ہے اس رات کو بھی کر سکتے ہیں، جمعرات کی رات کو بھی عمل کر سکتے ہیں۔ لفظ جو ہیں اس میں وہ پڑھے جائیں گے یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اس کا ایک پراپر چلہ ہوتا ہے پوری طرح سے، مطلب اگر آپ کرنا چاہیں وہ 40 دن کا 41 دن کا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس کی جو تعداد ہے وہ 1180 بار پڑھی جائے گی۔ 1180 بار اس کی تعداد جو ہے وہ گھر پر پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد آپ روزانہ عمل کر کے سو جائیں اور یہ تصور کریں کہ مجھے جنات کی تسخیر کے لیے یہ عمل کرنا ہے، پیسے کی تسخیر کے لیے عمل کرنا ہے، غائبی مدد کے لیے یہ عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہوگی۔ اور جب آپ یہ 11 دن کا کر رہے ہیں یا 21 دن کا کر رہے ہیں یا 41 دن کا یا 40 دن کا عمل کر رہے ہیں، مکمل کرنے کے بعد آپ کو خواب میں مختلف جگہیں جو ہیں وہ گھمائی جائیں گی، تو آپ نے ان جگہوں کو اپنے ذہن نشیں کر لینا ہے بہت زیادہ دھیان سے۔ صبح جب اٹھیں تو انسان اکثر جو ہے وہ خواب بھول جاتا ہے، لیکن یہ جو خواب ہوں گے یہ آپ کو بھولیں گے نہیں۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ کالا لباس پہن کر ہی سوئیں۔ اگر کوئی کالی چادر ہے تو نیچے بچھا لیں، وہ بھی زیادہ بیسٹ ہے۔ کالا لباس ہے تو وہ اوڑھ لیں، وہ بھی زیادہ بیسٹ ہے۔ تو جس طرح سے بھی ہو، نیچے بھی بچھا سکتے ہیں، اوپر بھی لے سکتے ہیں، وہ کالی چادر بھی لے کر آپ سو سکتے ہیں۔ سونا بھی کالے لباس میں ہی ہے۔ تو آپ کو مختلف جگہیں، مختلف مقامات گھمائے جائیں گے، اور آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ مختلف مقامات جہاں پر آپ کو سیر کروائی جا رہی ہے کون سے ہیں، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی کام ہے اس میں محنت ضروری ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب آپ روزگار کے لیے نکلتے ہیں تو روزگار ڈھونڈنے سے ملتا ہے، تو یہ بھی ویسا ہی ہے کہ جب آپ جنات سے پیسہ لینے کے متعلق کوئی بھی کروائیں گے تو جنات آپ کو سیر کروائیں گے خواب کی صورت میں۔ تو جب آپ کو وہ سیر ہو رہی ہو تو آپ دھیان میں رکھیں کہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر میں گھمائیں گے وہیں پر ہی جہاں پر آپ پہلے سے گھومے ہوں گے۔
آپ کو ادھر ادھر کبھی بھی یہ نہیں گھمائیں گے یا آپ کو کبھی بھی منتشر نہیں کریں گے کہ یہ جگہ اس نے کبھی زندگی میں بھی نہیں دیکھی وہاں لے جائیں گے، نہیں، یہ وہ جگہ گھمائیں گے جہاں پر خزانہ ہوگا یا خزانہ ملنے کے چانس ہوں گے، تو آپ کو وہیں پر وہ جگہیں دکھائی جائیں گی۔ روزانہ جب آپ نے عمل کرنا ہے تو کالی چادر لے کر سونا ہے، یہ 10 بجے رات کو آپ نے عمل کرنا ہے، اور کرتے وقت آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اس کے بعد سو جانا ہے اور کسی سے بات بھی نہیں کرنی۔ جب آپ سو جائیں گے تو خواب کی صورت میں آپ کو جگہیں مختلف مختلف دکھائی دیں گی، تو جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا تو آپ ذہن پر زور ڈالیے گا، جو جو جگہیں آپ کو خواب کی صورت میں دکھائی گئی ہیں آپ نے وہاں پر خود سے جانا ہے، اور یغنیہم اللہ من فضلہ، وضو کے ساتھ گھر سے نکلیں اور یہ پڑھتے ہوئے وہاں تک جائیں، اور اگر وہ جگہ ویران ہے تو وہاں پر چلتے پھرتے آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو جب آپ اگلے دن گھر آئیں گے، شام کے ٹائم آپ عمل کریں گے یا اگلے دن عمل کریں گے تو آپ کو واضح بتا دیا جائے گا کہ اس کے کس جگہ پر کہاں پر خزانہ ہے۔ خزانہ نکالنے کا بھی جنات آپ کو پورا طریقہ بتائیں گے، کتنا گہرائی میں ہے یا اوپر اوپر ہے یا کیسے ہے، کیونکہ یہ عمل وہ ہے جس سے آپ خزانہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ دست غائب کا اس سے بہترین اور نایاب عمل اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی فرشتہ یا کوئی ایسی چیز آئے گی آپ کے گھر میں نوٹوں کا بڑا بیگ رکھ جائے گی، نہیں، اس میں آپ کو بالکل محنت کرنی پڑے گی، انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اور یہ عمل ایسے نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ آزمایا ہوا عمل ہے۔ یہ جہلم سے ایک انسان کو میں نے کروایا تھا، ایک بندہ ہے وہ شاگرد ہے ہمارا، ہم نے اسے کروایا تھا، تو اسے لگتا تھا کہ میرے گھر کی جو بیک سائڈ کے اوپر ہے، تو انہوں نے یہ عمل کیا اور الحمدللہ کامیاب پایا اس عمل کو۔ تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اس جگہ کے اوپر خزانہ ہے تو نکالنے میں دیر مت کیجیے گا، کیونکہ جب آپ دیر کریں گے تو لازماً ہے کہ وہاں پر کھدائی شروع ہو جائے گی یا کچھ ایسا ہوگا کہ آپ کو ملے گا نہیں۔ تو جب بھی آپ کو وہ خزانہ ملے اس میں سے خیرات، صدقہ، اپنی ذات کا، اپنے جان و مال کا، ہر چیز کا صدقہ ضرور نکالیے گا تاکہ آپ کو کوئی پریشانی مسئلہ وغیرہ نہ بنے۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ خزانہ چاہے وہ پیسوں کا بیگ ہو زمین میں دبا ہو، چاہے وہ سونے چاندی زیورات ہوں، کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن اس عمل کو جو کرنے کا ٹائم ہے وہ ٹائم آپ کو رات کا 10 بجے کا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اگلے دن آپ دوپہر میں جائیں 1 بجے اس جگہ کے اوپر، گھر سے باوضو ہو کر نکلیں، پڑھتے ہوئے لفظ اس جگہ پر خزانے کو ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کا جو مقصد ہوگا انشاءاللہ آپ اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ اس میں کامیاب اگر بالفرض نہیں بھی ہوتے تو آپ کی کوئی لاٹری، کوئی پرائز بونڈ، کوئی انعامات اس طرح کا لگ جائے گا کہ آپ کو ساری زندگی پیسے کے پیچھے دوڑنا نہیں پڑے گا۔ اور کبھی بھی یہ چیز آپ کسی سے ظاہر مت کیجیے گا کہ میرے پاس اس طرح کا کوئی عمل ہے یا میں نے کوئی کیا ہے تو جس سے مجھے دولت ملی، کیونکہ دولت جس طرح سے یہ جنات آپ کو ڈھونڈوا کر دے سکتے ہیں لیکن یہ ضائع بھی اسی طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرا بھائی بڑا خیال کیجیے گا۔ اگر کوئی بات اس عمل میں کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اس میں جلالی اور جمالی پرہیز بے حد ضروری ہے۔ لوح ہمزاد پاس رکھ کر عمل کیجیے گا، کیونکہ بہت زیادہ جلالی عمل ہے، تو اس میں جلالی اور جمالی پرہیز دونوں ضروری ہیں۔ کچی سبزیاں، سلاد، انڈا وغیرہ، مچھلی، تو توے کی پکی ہوئی روٹی نہیں کھا سکتے۔ تو اس میں یہ پرہیز ہے، بہت سخت عمل ہے، لیکن اس کے فائدے جب آپ دیکھیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ باقی اس میں زکوٰۃ نکال کر پھر عمل کریں یا عمل میں کامیاب ہونے کے بعد زکوٰۃ نکالیں، دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ کوئی بات اور سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، دیے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری رہنمائی کی جائے گی۔ باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔